أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 سے 63۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ انبیاء کرام کی سعادت مند جماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں سے اچھے اور برے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ انبیاء کرام تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے تھے، نیک تھے، صالح تھے اور بلند و بالا مقام، مرتبے اور سٹیٹس کے مالک تھے۔ گناہ تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی خاص حفاظت میں تھے اور وہ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بھی تھے۔ لیکن پھر وقت گزرتا چلا گیا اور انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بلکہ ہر نبی کے دور میں، نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگلا نبی آنے تک جو درمیان میں پیریڈ ہوتا تھا، درمیان والا جو وقت ہوتا تھا، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے جانشینوں میں اچھے برے دونوں قسم کے جانشین اور لوگ پیدا ہو جاتے تھے۔ اچھے بھی موجود ہوتے تھے اور کچھ برے لوگ بھی ہوتے تھے۔ اور پھر جب یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو اس کے بعد تو اب قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہی چلنا ہے کہ کچھ لوگ انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کے منہج اور ان کے رستے پر اور ان کی تعلیمات پر چلنے والے، اور وہ جنت کو پا جائیں گے، اور کچھ لوگ ان کے ناخلف جانشین جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی، انبیاء کرام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، اڈاپٹ نہیں کیا اور ان کو پس پشت پھینک دیا، انہیں کہا جاتا ہے ناخلف جانشین، نکمی اولاد،
جو اپنے والدین کی وراثت کو سنبھال نہ سکے، تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں دونوں قسم کے جانشینوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے برے جانشینوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر ان میں سے بھی کوئی توبہ کر جائے، اپنے گناہوں کی روش کو چھوڑ دے، احساس ہو جائے ندامت کے ساتھ، وہ بھی اگر انبیاء کرام کے راستے پر گامزن ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ویسے ہی جنت رکھی ہے جیسے اچھے جانشینوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ پھر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کو بات چل رہی تھی، اور وہ بات چل رہی تھی انبیاء کرام کی جماعت کی۔ کبھی تذکرہ ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کا، کبھی تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کبھی ذکر خیر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور ان کے بلند مقام و مرتبے کا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فخالف، پھر ان کے پیچھے آئے یا ان کی جگہ پر آئے، لفظی معنی پیچھا کیا، پیچھے پیچھے آنا، فخالف پھر پیچھے آئے یا ان کی جگہ آئے، من بعدہم ان کے بعد، انبیاء کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، فخالف من بعدہم پھر ان کے بعد ان کی جگہ آئے یا ان کے پیچھے آئے، خلفن ایسے جانشین، بلکہ یہاں اس کا ترجمہ ایسے نالائق جانشین کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ لفظ زیادہ تر، ویسے تو اس کا معنی اولاد بھی ہے اور جانشین بھی ہے، لیکن یہ اکثر خلفن لام پر جب جزم ہوتی ہے تو یہ اکثر برے جانشین کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں خلفن نالائق جانشین، کیونکہ آگے جو صفات آ رہی ہیں وہ بھی نالائق جانشینوں والی ہیں، اچھے جانشینوں والی نہیں ہیں۔ فخلف من بعدہم پھر ان کے بعد ان کی جگہ آئے یا ان کے پیچھے آئے، خلفن ایسے نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے ضائع کر دی، ضیاء ضائع کرنا، اضاعوا انہوں نے ضائع کر دی، الصلاۃ نماز، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، الشہوات خواہشات کی، اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اب نماز کو ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ انسان نماز کو بر وقت نہ پڑھے، ایک نماز کو ضائع کرنے کی یہ صورت ہے کہ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یا کوئی بھی اس دور کا نبی جس کے جانشینوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے، اپنے طریقے سے اور مروجہ طریقے سے، اور لوگوں میں جو رائج طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتا رہے گا تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا۔ کئی صورتیں ہیں نماز کو ضائع کرنا، اسی طرح کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی صورت ہے۔ تو نماز کو بر وقت پڑھنا، مردوں کے لیے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور
اسی طرح نماز کو سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز کچھ نہ کچھ ضائع ہو جائے گی. کسی کی 10% ضائع ہو جائے گی، کسی کی 20%، کسی کی 50%، کسی کی 70%، اور کسی کی 100% ہی ضائع ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں آ کے نماز ادا کر رہا تھا نا، تو وہ صحیح سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی کوئی، گویا کہ تو نے نماز ضائع کر دی. اللہ اکبر. تو نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بلکہ نماز کو ضائع کرنے کی بنیاد انہوں نے رکھ دی. ایسی سوچ، ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ اور ایسا فلسفہ پیش کر دیا کہ جس سے لوگوں کے لیے نماز چھوڑنا آسان ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا اور دل سے تصدیق کا نام ہے. عمل کو اس سے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ عمل ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے، بس دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کر دیں، عملی طور پہ آپ چاہے نماز نہ بھی پڑھیں تو آپ کے ایمان کا کچھ نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں ایمان ویسے بھی کم زیادہ نہیں ہوتا، جتنا ہوتا ہے نا بس یہ اتنا ہی رہتا ہے. یعنی عمل کو ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن سے نکال دیا. بات بڑی سمجھنے والی ہے. عمل کو ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن سے نکال دیا. حالانکہ سورۃ البقرہ میں واضح طور پہ اللہ پاک نے نماز کو ایمان کہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تھا اس کے متعلق اللہ پاک نے جو آیات نازل فرمائیں دوسرے پارے میں، تو کچھ اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ اچھا بھائی اب تمہارا قبلہ بدل گیا، تو وہ جو تم نے پہلے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں، یا جو تمہارے کچھ مسلمان فوت ہو گئے ہیں انہوں نے تو قبلہ بدلا دیکھا ہی نہیں، پہلے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ کے دنیا سے چلے گئے. پہلے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، اعتراض تو ہو رہا تھا نماز پر کہ نمازوں کا کیا بنے گا وہ جو پڑھی تھی، تو جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو پہلے 17 مہینے نمازیں پڑھی تھی نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ بھی تو میرے حکم سے پڑھی تھی، لہذا وہ ضائع نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی بجائے وہاں کیا لفظ بولا؟ ایمانکم. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر. سراسر اور واضح طور پہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں، سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں نماز کی جگہ ایمان بولا. گویا کہ نماز اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. نماز ایمان میں داخل اور شامل ہے. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی. شہوت ان کی جمع شہوات، خواہشات، ڈیزائرز. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان نے بہت سی اپنے دل کے اندر خواہشات پالی ہوتی ہیں.
حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جو خواہشات رکھی ہیں نا، تقریباً ہر خواہش کو ہی پورا کرنے کا ایک فطری طریقہ بھی اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا۔ مثال کے طور پہ اب انسان جو ہے وہ جبلی طور پہ، فطری طور پہ اس کے اندر کسی کے سامنے جھکنے کی ایک خواہش موجود ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑی ذات ہے، کوئی مجھ سے سپیریئر ہے، کوئی بڑی ذات ہے، مجھے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے، مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مجھے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، مجھے اس کو پکارنا چاہیے۔ یہ ایک فطری انسان کی خواہش ہے۔ اور دیکھ لیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ پاک نے تو اس کے لیے، اس فطری خواہش کو پوری کرنے کے لیے نماز کی شکل میں عبادت رکھ دی۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی صورت میں پھر اپنی اس خواہش کو غلط جگہوں میں پورا کرتے، وہ غیر اللہ کے در پر جھکتے ہیں۔ کوئی پتھر کے آگے جھک رہا ہے، کوئی مورتیوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آگ کے آگے جھک رہا ہے، اور کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا، کوئی کسی کی پوجا، کوئی کسی ڈیری کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی زندہ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی مردہ کو پوج رہا ہے، کیونکہ وہ فطری خواہش ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری کریں گے تو عبادت بن جائے گی، ورنہ وہ عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کریں گے تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ طریقے دونوں رکھے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے۔ اب اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک فطری طریقہ دے دیا نکاح کا۔ اب جو نکاح نہیں کرے گا، عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے نا، ان کے اندر بعض عورتیں، بعض لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ وقف ہوتی ہیں، نن کہتے ہیں یا راہبہ کہہ لیں، سے سفید لباس میں ملبوس ہوتی ہیں جی، وہ وقف ہوتی ہیں عبادت کے لیے اور اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے، خدمت کے لیے۔ شاید وہ حضرت مریم کو فالو کرتی ہیں، واللہ اعلم۔ تو اب کئی ایسے واقعات ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں کہ بظاہر نکاح نہیں کرتی، لیکن اندر کھاتے ان کی برائی کے اور بدکاری کے واقعات ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی عورت نکاح نہیں کرے گی، وہ والدین کو، کئی بچیاں کہتی ہیں میں نے نکاح نہیں کرانا، میں شادی نہیں کرانی، خصوصاً جن کو بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں نا والدین، تو وہ 35 سال تک پڑھتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں جی میں نے نکاح نہیں کروانا، میں نے شادی نہیں کروانی، تنخواہ لگ جاتی ہے کوئی 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ، تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہم نے نکاح نہیں کروانا۔ ایسی جتنی بھی خواتین ہیں، الا من رحم ربی، وہ عیسائیوں کی ہوں، مسلمانوں کی ہوں، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوں یا مرد ہوں، کوئی صوفی ہو، کوئی درویش ہو، وہ کہے جی میں نے نکاح نہیں کرنا، میں اللہ اللہ ہی کرنا، اب اس کی جو فطری خواہش ہے نا، جنسی خواہش فطرت میں رکھی ہے اللہ، وہ کسی نہ کسی چور دروازے سے پوری کرے گا، کسی کے ساتھ بدفعلی کرے گا، کسی کے ساتھ بدکاری اور زنا کرے گا یا کرے گی، کرے گا یا کروائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو فطری طریقہ اللہ نے رکھا ہے یہاں۔ اللہ اکبر۔ مال کمانے کا اللہ پاک، مال سے محبت انسان کی ایک فطرت میں شامل ہے۔ اب اللہ پاک نے مال کمانے کے جائز طریقے بتا دیے کہ کما سکتے ہو مال، لیکن جھوٹ بول کر نہیں، جھوٹی قسم کھا کر نہیں، سود کے ذریعے نہیں، کسی کا مال کسی کی وراثت ہڑپ کر کے نہیں، بہنوں کا حصہ مار کے نہیں، یعنی منع کر دیا، لیکن جائز صورت بھی ایک بتا دی کہ انسان اگر محتاط رہتے ہوئے، حرام طریقوں سے بچتے ہوئے، اگر مال کمانے کی فطری خواہش پوری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حق ادا کرتا رہے تو ٹھیک ہے۔
اس طرح آپ جتنی بھی خواہشات سوچیں گے نا، اللہ پاک نے ان کا جائز رستہ رکھا ہوگا۔ انسان کے اندر غصہ اور اس کے اندر لڑنے مرنے مارنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی جہاد فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ جہاد کرو، کافروں سے لڑو جا کے، جو ظالم ہیں ان سے لڑو جا کے۔ لیکن جو لوگ جہاد نہیں کریں گے، جو قومیں جہاد سے پہلو تہی کریں گی، وہ کیا کریں گی؟ پھر وہ آپس میں لڑ لڑ کے مریں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ضمناً بحث آ گئی وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے شہوات کی، ڈیزائرز کی پیروی کی، اور اس سے مراد ہیں جو ناجائز طریقے سے پوری کی جانے والی خواہشات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر خواہش کو پوری کرنے کا ایک جائز رستہ رکھا، وہ چھوڑ کر ناجائز طریقے سے خواہشات پوری کرنے کے پیچھے وہ لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ فسوف، تو ان قریب، یلقون، یلقون وہ ملیں گے، لاقیہ یلقا ملاقات اسی سے ہے۔ فسوف تو ان قریب، فا تو سوف ان قریب، یلقون وہ ملیں گے، غیا گمراہی کو، غین گمراہی، ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے، اور اس سے مراد جہنم ہے جو گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سوائے یا مگر، اللہ مگر، استثناء، ایکسیپشنل کیس۔ ہاں، ان ناخلف جانشینوں میں سے، ان خواہش پرستوں میں سے وہ لوگ نکل جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ مگر، من تابا جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعملا اور عمل کیا، صالحا نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی اور پکی توبہ کر لی، اور پھر اس توبہ کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اور پھر کیونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ فرمایا مگر جو ایمان لایا اور عمل کیا نیک، فاولئک یدخلون الجنت تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور ان پر کچھ بھی ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ عام قاعدہ تو یہ ہے نا کہ گناہ معاف ہو جاتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ پکی توبہ کر لیں، وہ گناہ نامہ اعمال سے ایسے مٹ جاتا ہے جیسے پہلے لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسے کاپی کے اوپر ہم لکھتے ہیں نا پین سے، تو اس کو آپ ریموور سے، وائٹنر سے، کسی بھی طریقے سے مٹاتے ہیں نا، اس کا داغ رہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، جو میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں نا، یعنی میں نے لکھوائے ہوئے ہیں بندے کے گناہوں کو، اس کے نامہ اعمال میں نے لکھوایا ہوا ہے، وہ اگر سچی اور پکی توبہ کر لے، سچی اور پکی توبہ کر لے، بے شک اس سے دوبارہ بھی گناہ ہو جائے، لیکن جب توبہ کرے پکی اور سچی کرے دل سے، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں سرے سے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔
یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت، ورنہ انسان کو توبہ کرنے کے بعد بھی وہ گناہ جو ہے اس کا بوجھ ستائے رکھتا ہے۔ تو یہ چیز اس کی تسلی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر سورۃ الفرقان میں تو اللہ پاک نے سچے توبہ کاروں کے متعلق فرمایا، الا من تابہ کے بعد فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ یہ ایسے توبہ کرنے والے ہیں، ایسی پکی اور سچی توبہ کرنے والے ہیں کہ اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے ان کی توبہ سے، اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو صرف مٹاتا ہی نہیں بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی رحمت۔ -10 کو اللہ پاک +10 کر کے لکھ دیتے، -100 کو +100 کر دیتے ہیں، 0 نہیں کرتے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل۔ آگے اس جنت کی اور اس بدلے کی مزید وضاحت فرمایا، جناتی عدن، ہمیشگی کے باغات میں، یعنی وہ کہاں جائیں گے؟ ہمیشگی کے باغات۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر بندہ پارک میں، باغ میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے جانے کا، یا پارک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یا جو ٹکٹ لی ہوتی ہے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کے۔ التی، جن کا وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ، عباد عبد کی جمع ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے۔ بن دیکھے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ باغات دیکھے بھی کوئی نہیں، لیکن رب کے بیان کرنے پر قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جنت کا نقشہ کھینچنے پر وہ بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ جنت ہمیں ملے۔ ایک یہ مطلب ہے، اور ایک یہ مطلب ہے کہ انہوں نے رحمان کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے وعدوں پر یقین کر رہے۔ دونوں مطلب بھی درست ہیں۔ التی، جن کا وعد الرحمن، اور رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، ان کے بن دیکھے، یعنی بندوں کے بن دیکھے۔ یہاں تجوید کے حوالے سے بھی بات نوٹ کر لیں، جناتی عدن تھا نا، جناتی عدن تھا، نون کے نیچے 2 زیریں تھیں، لیکن آگے اس کو ملانا پڑ رہا تھا، الف لام تھا اگلے لفظ کے شروع میں، اللہ تی کے، تو الف لام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لفظ کو میرے ساتھ ملایا جائے الف لام کے ساتھ۔ اب پیچھے تنوین ہے، تنوین آگے ملتی کوئی نہیں، کیونکہ تنوین کے اندر تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے اندر نون کی آواز آتی ہے اور نون سے ملتی ہے تنوین۔ عدنن، اس کا پھر حال یہی کیا جاتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ایک زیر لگا دی جاتی ہے اس لفظ کے نیچے، اور ایک وہ جو تنوین کا نون ہوتا ہے نا، نون، تنوین کے نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، اس نون کے نیچے ایک زیر لگا کے آگے ملا دیا جاتا۔ عدنن تھا نا، تو عدنی، ایک زیر ادھر لگ گئی اور ایک تنوین کے نون کے نیچے لگا کے، عدنی نلتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ بہرحال ہماری آسانی کے لیے وہ ایسی جگہوں پر چھوٹا سا نون ڈال بھی دیتے ہیں۔ انہو کانا، بلا شبہ، حقیقت یہ ہے، انا کے بعد جو ہوا نا، اس سے مراد، اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ، بات یوں ہے، انا، بے شک، ہو، حقیقت یہ ہے، انہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، کانا، ہمیشہ سے ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتیہ، پورا ہو کر رہنے والا۔ اللہ اکبر، مأتیاً کا لفظی معنی ہے آ کر رہنے والا، عطا یاتی ہوتا ہے نا، آنا،
تو اس کا معنی ہے اس کا وعدہ ہمیشہ سے آ کر رہنے والا ہے، یعنی جب بھی کبھی اس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آ کر رہنے والا ہے، پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، لا یسمعون، اور اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات ہیں، جیسے کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں یا جنات میں، باغات میں۔ لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغون، کوئی لغو بات، الا، مگر، سلامن، 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 مگر سلامتی کی دعا، مگر سلام، سلام، سلام۔ جنت میں جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمانی ہے نا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ جنت کے اندر انسان کوئی ال سپیچ، کوئی لغو بات نہیں سنے، مثلا گالی گلوچ، مثلا شور شرابہ، مثلا غیبت، مثلا لڑائی جھگڑے، ٹریکٹر کی آوازیں، یہ ساری آوازیں دنیا میں سنتے ہیں نا۔ کئی دفعہ ہمیں کئی آوازیں، کئی گفتگویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ گانا بجانا، زنا اور بدکاری پر ابھارنے کے لیے جو گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے آج کل چل رہے ہیں، ایک مومن شخص کو تو ان سے بھی کوفت ہوتی ہے، کوفت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے مومن۔ تو جنت کے اندر کوئی لغو بات انسان نہیں سنے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل تو آپ مسجد میں چلے جائیں نا، تو اللہ کی قسم مسجد کے اندر بھی ہر وقت، ہر نماز کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں لڑائی جھگڑا، فتنہ، غیبتیں، تڑے بازیاں یہ سننے کو ملتی۔ الا ماشاء اللہ کچھ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں کی انتظامیہ کوئی اچھی ہو، مضبوط ہو، ورنہ اکثر مسجدوں کے اندر بھی ہم نے اس طرح کے ماحول بنائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں کوئی لغو، فضول بات نہ سنیں گے، الا، ہاں، سلامن، سلام سنیں گے۔ یہ الا حرف استثناء ہے، لیکن یہ استثناء منقطع ہے، یعنی پچھلے سے اس کا تعلق نہیں ہے سلامہ کا، کیونکہ وہ لغو نہیں ہے۔ الا سلامہ، مگر سلام کی آواز ہی سنیں گے، ہر طرف سے سلامتی کی، امن کی آوازیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو سلام بھیج رہا ہے، فرشتے بھی سلامتی کی دعا، بندے بھی ایک دوسرے کو سلامتی اور امن بس۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، رزقہم، ان کا رزق ہوگا، فیہا، اس میں، جنت میں، یا جنتوں میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ پیچھے جنات جمع آیا ہے، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا، ان میں، جنتوں میں، باغات میں، بکرتن، صبح، وعشیہ، اور شام، ان کے لیے ان کا رزق جنتوں میں صبح شام ہوگا۔ اب یاد رہے کہ جنت کے اندر صبح شام نہیں ہوگی، وہاں ہر وقت روشنی ہی روشنی ہوگی، تاریکی والا وہاں کانسیپٹ نہیں ہوگا، اور وہاں پر جون کے مہینے جیسی گرمی بھی نہیں ہوگی، وہاں دسمبر جنوری جیسی شدید ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا نام ہی اللہ نے رکھا ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، سلامتی کی جگہ، امن کی جگہ۔ صبح شام نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کیسی جنت ہوئی کہ جس میں صرف صبح شام راشن ملے، روٹی ملے، اور آگے پیچھے نہ ملے۔ جنت کے متعلق تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اس جنت میں وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا،
جو خواہش دل میں انگڑائی لے گی وہ مل جائے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا، جو خواہش کرو گے بے شک مانگو نہ بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صبح و شام روٹی نہیں ملے گی، آپ کو تو دوپہر کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صبح و شام کا لفظ جو ہے نا یہ محاورتاً بولا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ ہر وقت صبح و شام ان کے لیے ان کا رزق ہوگا ان باغات میں۔ صبح و شام کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہر وقت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیشگی کے لیے یہاں صبح و شام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تلک الجنت، یہ ہے جنت، التی، وہ جو، نورث، ہم وارث بنا دیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہ ہے وہ جنت، التی نورث، جس کا ہم وارث بنا دیں گے۔ یورث، وہ وارث بنائے گا، تورث، تو وارث بنائے گا، اورث، نورث، ہم وارث بنائیں گے۔ تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نورث، ہم وارث بنا دیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو بہت بچنے والا ہے، جو بہت پرہیزگار ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، بڑے پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، پھونک پھونک کی زندگی گزارنے والے، گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لینے والا بھی تقیاً ہی ہے۔ توبہ تو وہی کرتا ہے نا جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ بھی گناہ سے بچنے والا ہی ہے، تقیہ۔ اللہ اکبر۔ اب جنت کے وارث بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ پاک جس طرح وراثت انسان کو جب مل جاتی ہے نا، پھر وہ اس سے چھنتی نہیں ہے، وہ اس کا پرماننٹ اور مستقل حق بن جاتی ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے، یا بندہ کسی سے لوٹ مار کے مال لے لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے بندہ۔ اور اسی طرح تحفہ جو ہے وہ بھی کئی لوگ واپس مانگ لیتے ہیں، اگرچہ وہ مانگنا حرام ہے لیکن مانگ لیتے ہیں لوگ۔ تو سب سے جو پکی چیز ہے نا، پرماننٹ، وہ وراثت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جنت ایسے الاٹ کروں گا جیسے وہ جنت ان کی وراثت۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اس قرآن کی محبت کی وجہ سے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے متقی، پرہیزگار اور ایمان والے اور جنت میں داخل ہونے والے اور انبیاء کرام کے اچھے جانشین بننے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔